داغ 5 سال کے طویل انتظار کے بعد آج جب سلطان پٹھان میرے پاس آیا تو میں خوشی سے اچھل ہی پڑا۔ چند آنے والوں کے درمیان جب میری نظر سلطان پر پڑی تو میں خوشگوار حیرت کے ساتھ اس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ قریب جا کر دیکھا تو یقین ہوا کہ یہ سلطان ہی ہے۔ پہلے سے تھوڑا موٹا ہو گیا تھا۔ گردش ایام نے اس کی صحت پر مثبت اثرات ڈالے تھے۔ میں گرم جوشی سے بغل گیر ہو گیا تو وہ بولا، سر میں 5 سال بعد پاکستان آیا ہوں، پہلے آ سکتا تو ضرور آتا۔ ایک تو آپ سے ملنے کو بہت دل تھا، دوسرا مجھے پتا تھا کہ آپ کو بھی انتظار ہوگا۔ آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ میں اپنی بات اور وعدے پر قائم ہوں یا نہیں۔ میرا وہ جذبہ وقتی تھا جو وقت کی تندو تیز لہروں میں بہہ گیا ہے۔ سر، آپ کو خوشی ہوگی کہ میں اپنے وعدے پر پہلے سے زیادہ قائم ہوں، بلکہ آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ میں ایک کامیاب اور بھرپور خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں۔ اس میں خدا کی خاص مہربانی اور آپ کی کوشش کا بھی بھرپور حصہ ہے۔ سلطان بہت خوش تھا۔ خوشی طمانینت اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ میرے لیے گفٹ بھی لے کر آیا تھا۔ بولا، سر یہ آپ کے لیے لایا ہوں، آپ لوگوں سے مل لیں، پھر آپ کو سارے حالات بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر سامنے جا کر بینچ پر بیٹھ گیا اور میں ملاقاتیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اب میں لوگوں سے مل رہا تھا لیکن میری نظر مسلسل سلطان کا طواف کر رہی تھی۔ ایک سوال جو کانٹے کی طرح میرے دل و دماغ میں چبھ رہا تھا، آج اس کا جواب مل گیا تھا۔ مجھے 5 سال پہلے کا سلطان یاد آ گیا جو چند ماہ سے میرے پاس آ رہا تھا۔ سلطان دنیا میں اکیلا تھا، لاوارث تھا۔ بچپن میں اسے کسی نے پیدا کر کے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا، کسی نے اٹھا کر یتیم خانے میں جمع کروا دیا۔ بچپن سے جوانی کے مراحل طے کرتے ہوئے تعلیم بھی حاصل کر گیا۔ بچپن میں ہی کسی نے یتیم خانے سے لے لیا اور اپنی اولاد کی طرح تعلیم و تربیت پر توجہ دی۔ جوان ہوا تو یکے بعد دیگرے والدین اس بے رحم دنیا میں چھوڑ کر اگلی جہاں کو سدھار گئے۔ وراثت میں گھر ملا جس کا ایک پورشن کرائے پر دے کر زندگی کے دن گزارنے لگا۔ تعلیم مکمل کی تو گھر بسانے کا خیال آیا، تو والدین کے رشتہ داروں سے رجوع کیا جو سلطان کی حقیقت جانتے تھے۔ سب نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا، بلکہ ظالم رشتہ داروں نے تو مکان میں اپنے حصے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ وہ تو بھلا ہو والدین کا جو اپنی زندگی میں ہی مکان سلطان کے نام کر گئے تھے، ورنہ رشتہ داروں نے سلطان کو گھر سے نکال کر قبضہ کر کے اس سے آخری سہارا بھی چھین لینا تھا۔ رشتہ داروں کی سلوک سے سلطان بہت دل برداشتہ ہوا، ان سے میل ملاپ بند کر دیا۔ اب اس تلاش میں تھا کہ شادی کر کے اپنا گھر بسا لے، لیکن جہاں بے رشتے کے لیے جاتا، جب لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلتا تو لوگ انکار کر دیتے۔ جب انکار اور دھتکار کا سلسلہ دراز ہوا تو شادی کے لیے بابوں بزرگوں کے پاس جانا شروع کر دیا۔ اس بھاگ دوڑ میں کسی نے میرا ذکر کیا تو میرے پاس آ گیا۔ شروع میں تو اصل بات نہیں بتائی، لیکن چند ملاقاتوں کے بعد مجھ پر اعتبار کرتے ہوئے ایک دن اپنی زندگی کے تلخ سچ کا میرے سامنے اقرار کیا۔ بچوں کی طرح بلکتے ہوئے کہا، سر آپ کے شفیق رویے نے مجھے یہ حوصلہ دیا کہ آپ کو سچ بتاؤں، ورنہ حوصلہ نہیں پڑتا کسی کے سامنے اپنا پیٹ ننگا کروں۔ یہ بھی میں اس لیے بتا رہا ہوں جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ تم خوبصورت، جوان، پڑھے لکھے ہو، پھر بھی لوگ تم کو رشتہ کیوں نہیں دیتے؟ تو سر جب میرے آگے پیچھے کوئی نہیں، والدین کا تو پتہ نہیں، آپ ہی بتائیں کون مجھے اپنی فرزندی میں لے گا؟ سر میں لاوارث تنہا ہوں، آپ کی دعاؤں سے ہی یہ ممکن ہے، ورنہ میں تو بھاگ بھاگ کر تھک گیا۔ سلطان کا غم جان کر میں بھی دکھی ہو گیا۔ اب میری محبت اس سے بڑھ گئی اور میرا مشن تھا کہ کسی طرح سلطان کی شادی ہو جائے۔ انہی دنوں میرے پاس ایک بیوہ عورت اپنی جوان بیٹی کے ساتھ آتی تھی کہ اس کی شادی نہیں ہوتی تھی۔ میں اس کو ذکر اذکار دیتا اور روحانی علاج کر رہا تھا۔ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ میں حیران تھا کہ پڑھی لکھی جوان خوبصورت لڑکی ہے، پھر رشتہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس جوان لڑکی کا رشتہ نہ ہونا بھی میرے لیے الجھن بن کر رہ گیا تھا، کیونکہ اس لڑکی میں تمام خوبیاں موجود تھیں جو کسی بھی مرد کا خواب ہو سکتا ہے، لیکن صورت سیرت کے باوجود رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے 2-3 بار اچھے لڑکوں کا حوالہ دیا اور کہا آپ اپنا ایڈریس بتائیں یا اپنا موبائل نمبر تاکہ لوگ آپ سے رابطہ کر سکیں، تو لڑکی کی ماں ٹال مٹول کر جاتی، بس ہر بار یہی کہتی، پروفیسر صاحب آپ دعا کریں۔ 1-2 رشتوں کی بات چل رہی ہے، لیکن میں جب اس کے گھر کا پتہ پوچھتا تو انکار کر دیتی۔ یہ بات مجھے الجھن میں ڈال دیتی کہ کیوں ایسا کر رہی ہے۔
جب کافی مہینے گزر گئے تو ایک دن میں نے اچھی طرح سے تفصیل سے بات کی کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ مجھے اپنا پتہ کیوں نہیں بتاتی یا لوگوں کو اپنے محلے میں کیوں نہیں بلاتی؟ پہلے تو ماں نے ماضی کی طرح ٹال مٹول سے کام لیا، لیکن پھر لڑکی بول پڑی، اماں آپ پروفیسر صاحب کو سچ بتائیں گی یا میں بتا دوں؟ یہ سن کر ماں رونے لگی اور چلی گئی۔ اگلی بار آئی تو بیٹی نے چپکے سے مجھے ایک خط پکڑا دیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے پڑھا تو حقیقت سامنے آ گئی۔ سر، یہ میری ماں نہیں، خالہ ہیں۔ میرے والدین بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، پھر میری خالہ نے مجھے پالا ہے۔ میں جوان ہوئی تو محلے کے بدمعاش لڑکے نے مجھے اغوا کر کے 1 مہینہ اپنے پاس رکھا، میری عزت سے کھیلا۔ آخرکار بڑی کوششوں سے پولیس کی مدد سے میں واپس آئی۔ بدمعاش جیل چلا گیا، میں محلے میں مشہور ہو گئی کہ میں داغی لڑکی ہوں۔ میرے ماتھے پر داغ لگ چکا تھا، میں نیم پاگل تھی۔ اب سارے محلے اور رشتہ دار جانتے تھے کہ مجھے اغوا کیا گیا تھا، اس لیے اب کوئی میرا رشتہ نہیں لیتا کہ یہ کنواری لڑکی نہیں ہے۔ میرے بارے میں بہت بکواس کی جاتی ہے، میں محلے میں بدنام ہوں، اس وجہ سے خالہ کسی کو گھر نہیں بلاتی۔ خط غم، ظلم و ستم سے بھرا ہوا تھا، اب کوئی اس سے رشتہ کرنے کو تیار نہ تھا۔ میں نے یہ ساری بات سلطان کو بتائی تو حیران کن طور پر سلطان فوری مان گیا، خالہ بھی مان گئیں، دونوں کی شادی ہو گئی۔ لیکن ظالم معاشرہ اب بھی بکواس کرتا تھا۔ سلطان بہت خوش تھا، لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر مکان بیچ کر میرے پاس آیا۔ سر، میں پاکستان چھوڑ کر مڈل ایسٹ جا رہا ہوں۔ میں نے جاتے ہوئے اس سے وعدہ لیا تھا کبھی بیوی کو طعنہ نہیں مارنا اور خوش رکھنا۔ مجھے اس سوال کا انتظار تھا۔ آج سلطان سامنے آیا تو بولا، سر میں بہت خوش ہوں، 3 بچے ہیں، مجھے میری بیوی کے بدلے میں 70 حوریں بھی ملیں تو نہ لوں، میری زندگی جنت میری بیوی ہے۔ سلطان واپس جانے لگا تو اس کا ماتھا چوم کر بولا، تم نے ایک معصوم کا داغ دھویا جو تمہارے ماتھے پر کردار کا روشن چاند بن کر چمک رہا ہے۔ آپ جیسے لوگوں سے ہی یہ بانجھ معاشرہ قائم ہے۔